حضرت علی گرامی آپ فرماتے ہیں کرو مدح اہل طور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں خدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اعلان ہے۔ بے ادب علماء چاروں طرف سے حملے کر رہے تھے، تن تنہا اعلیٰ حضرت جواب دے رہے تھے۔ بے ادبوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو گدھے اور گھوڑے کا خیال لانے سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ تمہاری عبارت کفریہ ہے، تم اس سے توبہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ حضرت جی گرامی حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز پڑھنے والا نماز میں حضور کی اداؤں کو دیکھے، ہر رکن پر حضور کا خیال آئے تو نماز ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز ہے کہ وہ جس میں حضور کی ادائیں یاد آئے، وہ نماز ہی نہیں جس میں حضور کا خیال نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر تم کفری عقیدہ سے باز نہ آئے، توبہ نہ کی تو بے ادبی کی وجہ سے جہنم جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 50 علوم میں کتابیں لکھی، ہر فن کے ماہر امام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بے گناہ حافظہ عطا کیا۔ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم معانی، جتنے علوم کی کتابیں آپ کے کتب خانے میں موجود تھی، ہر کتاب کا صفحہ اور لائن یاد تھی۔ حضرت علی گرامی فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ہوئی۔ فتاوی رضویہ آپ نے 12 جلدوں میں لکھی، لیکن اب مزید تحقیق ہو رہی ہے، حوالہ جات لکھے جا رہے ہیں، ان کے ریفرنس دیے جا رہے ہیں، عبارات کے تراجم ہو رہے ہیں۔ اب فتاوی رضویہ موجودہ 36 جلدوں تک پہنچ چکی ہے اور ابھی بھی اس پر کام جاری ہے، 30 جلدوں تک پہنچ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کتنا بڑا تحقیقی علمی کارنامہ ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا اور آپ کی کتابیں پڑھی تو حیران ہو گئے اور کہا امام محمد رضا کو جو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانے عطا کیے ہیں یہ صرف حضور کی غلامی کا صدقہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت کی طبیعت میں سختی نہ ہوتی تو فقہ میں ابو حنیفہ ثانی ہوتے۔ یہاں پر غور کریں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو یہ بات کہی ہے، لیکن خود بھی وہی کیا جو اعلیٰ حضرت نے کی۔ بے ادبوں پر سختی۔ مولانا حسین احمد مدنی جن کا دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہے، پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی تو کہا ملت از وطن است، ملت قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، وطن رہے گا تو قوم بھی رہے گی، اگر وطن ہندوستان ٹوٹ گیا تو قوم بھی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ ہندو اور مسلمان ایک ملک میں رہتے ہیں اس لیے وہ ایک قوم ہے۔ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا صحیح نہیں، یہ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں اور تمام کانگریسی علماء کا یہی موقف تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ بات سنی تو جلال میں آگے فرمایا قوم دین سے بنتی ہے، اگر قوم وطن سے بنتی تو حضور مکہ سے مدینہ کیوں جاتے؟ اگر وطن سے بنتی تو آقا علیہ السلام کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کرتے۔ حضور نے اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑا۔ جب قوم دین سے بنتی ہے تو ہندو اور مسلمانوں کا دین الگ الگ، لہذا یہ ایک قوم نہیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، کیونکہ ان کا دین الگ ہے۔ حسین احمد مدنی کو جواب دیا یہ اجمی لوگ دین کی رمزوں کو ابھی تک نہیں سمجھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تو منبر پر چڑھ کر کہتا ہے قوم وطن سے بنتی ہے، لوگ حضور کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے تو اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ جیسا وطن چھوڑ دیا، اب حضور کے وطن سے کس کا وطن افضل ہو سکتا؟ علامہ اقبال شاعر مشرق، عاشق مصطفیٰ، ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیوبند کے استاد حسین احمد مدنی کو سمجھاتے ہیں با مصطفیٰ بخویش رسا کہ دی ہماروز اگر باہو نہ رسیدی تمام بولا بیوز، تو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ تک پہنچا، اس لیے کہ سارے کا سارا دین تو حضور ہے۔ اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا تو مولوی ہونے کے باوجود
اللہ کا بولا۔ علامہ اقبال نے بھی وہی کیا جو اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے مقام پر علم کا ایک کو گراتے، وقت کے عظیم مجدد تھے۔ آپ کا یہ بڑا تجدیدی کارنامہ ہے جو گرد و غبار اس دور میں فتنہ قادیانیت، فتنہ عیسائیت، فتنہ نجدیت کی وجہ سے چھا رہا تھا۔ ان تمام فتنوں کا اعلیٰ حضرت نے رد کیا، گرد و غبار کو صاف کیا۔ انگریز کی سرپرستی میں جو علماء ہندوستان میں فرقے بنا رہے تھے، انتشار پیدا کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کا مقابلہ۔ یہ عظیم تجدیدی کارنامہ ہے۔ اعلیٰ حضرت وقت کے عظیم فقیہ اور معتبر عالم تھے، بریلی کے جلیل القدر محدث تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی۔ یہ انتہائی عاجزی ہے، ورنہ آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پرنسپل ضیاء الدین ایک حساب کے سوال میں پھنس گئے، بڑے بڑے حساب دانوں کے سامنے سوال پیش کیا، لیکن سوال حل نہ ہوا۔ اگر پرنسپل صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سے سوال